بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ نہایت ہی نیک دل، عادل اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس میں کمال کی خوبیاں تھی۔ جب اسے تخت نشین ہوئے 8 سال ہوئے تو اتفاق سے ہجری سن 800 کا آغاز ہو چکا تھا۔ درباریوں نے بادشاہ سے عرض کیا، عالی جاں، اس بار ایک زبردست سا جشن منانے کی اجازت دے دی جائے۔ جشن کس لیے؟ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی ہجری تاریخ کا 800واں سال شروع ہوا ہے اور آپ کی سلطنت شروع ہوئے 8 سال ہو گئے ہیں، تو پھر یہ ایک اچھا شگون ہے۔ اچھا شگون کس طرح ہے؟ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی حضور کے خاندان میں سلطنت بھی 800 سال تک قائم و دائم رہے گی۔ بادشاہ اس طرح کے فضول کاموں سے دور رہتا تھا، لیکن درباریوں کی مخلصانہ درخواست پر دلوں کو قریب کرنے کے لیے ایک خاص حد تک جشن منانے کی اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، لیکن پوری کوشش کی جائے کہ غیر شرعی رسمیں نہ ہوں۔ بادشاہ کی طرف سے اجازت ملنے کی دیر تھی کہ پوری سلطنت میں بڑی زبردست قسم کی چراغاں کی رسم کی گئی۔ اس خوشی میں تمام رعایا نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بادشاہ کا داماد ایک باوقار اور خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ اس جشن کے دوران میں ایک غریب مزدور اس کے ہاتھ سے مر گیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا، اسلامی قانون میں غریب اور امیر کا امتیاز نہیں۔ ہمارا داماد ہونے کی وجہ سے وہ عدالت کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اسے پکڑ کر باقاعدہ عدالت کے حوالے کر دو۔ بادشاہ کا حکم تھا، کس کی مجال تھی کہ وہ نہ مانتا۔ اسے گرفتار کر کے عدالت کے حوالے کر دیا گیا۔ باقاعدہ مقدمہ شروع ہوا تو جلد ہی گواہوں کے ذریعے ثابت ہو گیا کہ واقعی یہ قاتل ہے۔ قاضی نے مقتول کے ورثاء کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ خون بہا لے لیں۔ یوں 22 اشرفیہ خون بہا کی رقم طے ہوئی۔ وارثوں نے صلح نامے پر دستخط کر دیے۔ جب معاہدہ مکمل ہو گیا تو آخری فیصلے کے لیے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس پر قاضی نے فیصلہ اس طرح لکھا ہوا تھا، عالی جاں، میں مقدمہ کی تحقیق اور گواہوں کے بیانات سے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ ملزم واقعی قتل کا مرتکب ہوا ہے اور اس پر حق قصاص اسلامی قانون کے مطابق جاری ہونا ضروری ہے، لیکن مقتول کے ورثاء جواب مدعی کی حیثیت سے ہیں، بغیر کسی دباؤ کے خون بہا لینے پر راضی ہیں۔ میں نے ورثاء کے مشورے سے 22 اشرفیہ خون بہا تجویز کی ہیں۔ آخری فیصلے کے لیے معاہدہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ جب یہ معاہدہ بادشاہ نے پڑھا تو کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ورثاء راضی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ فیصلہ بہت کمزور ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اس میں اسے ہمارے داماد ہونے کی وجہ سے رعایت دی گئی ہے۔ ورثاء کا خیال ہوگا کہ اس ہماری مہربانی سے بادشاہ احسان مند ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس فیصلے کا ہی نتیجہ نکلے گا کہ شاہی خاندان کے افراد میں یہ حوصلہ آ جائے گا کہ وہ کمزور اور غریب رعیت کو یوں ہی مار ڈالا کریں گے۔ ہم سیاسی، انتظامی، شرعی اور اخلاقی لحاظ سے اس فیصلے کے خلاف ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری عزیز اور پیاری بیٹی کو اس فیصلے سے تکلیف ہوگی، اسے بیوہ ہونے کا غم برداشت کرنا پڑے گا، لیکن ہم خاندان اور اولاد کی خوشی کے لیے غریب کی جان کو یوں ارزاں کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ ملزم نے جو یوں بے باکی سے غریب کا خون بہا دیا، اس میں یہ ضرور غرور چھپا ہوا تھا کہ وہ بادشاہ کا چہیتا داماد ہے جو کسی طرح سے اولاد سے کم نہیں ہوتا۔ ایسے ہی صلح نامے اور فیصلے میں بھی ضرور شاہی رعایت کا لحاظ کار فرما ہے۔ یوں سنتے ہی سب کے دل دھک دھک کرنے لگے کہ جانے بادشاہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ان تمام حالات واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کسی طرح سے یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ عدالتی فیصلے کو برقرار رکھا جائے۔ عالی جاں، پھر کیا کیا جائے؟ قاضی صاحب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس فیصلے سے امیروں کو بہت ڈھیل ملے گی۔ ایک شاہی خاندان کے فرد کے لیے 22 اشرفیہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن ایک جان بہت قیمتی ہوتی ہے، خواہ وہ غریب ہی کی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہم عدالت کے اس فیصلے کو رد کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ قاتل سے قصاص لیتے ہوئے پھانسی دی جائے۔ نیز یہ حکم بھی دیتے ہیں کہ نمونہ عبرت کے لیے ایک دن اور ایک رات شہر کے درمیان میں قاتل کی لاش کو لٹکا دیا جائے، تاکہ پھر کسی دولت مند کو کسی غریب کا خون بہانے اور خون بہا دینے کا حوصلہ اور امید نہ رہے۔ یہ سن کر پورا دربار کنگ ہو گیا۔ وہ حیران تھے کہ اتنا سخت فیصلہ
بادشاہ نے کیسے کر لیا، حالانکہ قاتل تو ان کا چہیتا داماد تھا۔ یہ فیصلہ کر کے بادشاہ مطمئن تھا۔ شاہی خاندان اور وزیروں مشیروں کی طرف سے بادشاہ سے بہت سفارش کی گئی، لیکن بادشاہ نے اپنا آخری فیصلہ واپس نہ لیا، اور یوں آخرکار قاتل پھانسی پر لٹک گیا۔ یہ عادل بادشاہ والی گجرات دکن سلطان احمد شاہ تھے۔